بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس کے اوپر پہلے ویڈیو بنا کے دکھائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ اپنا جو یا اللہ یا اللہ یعنی کہ ایک ہی چیز، اور یہ ایسا واحد نام ہے کہ اگر آپ الف کو چھوڑ دیں گے تو یہ بن جائے گا للہ، یہ پہلے والے لام کو ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا لہو، اور یہ بھی لام ہٹا دیں گے تو پیچھے بچے گا ہو اللہ ذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المومن المہیمن، یہاں سے لے کے یا صبورو تک۔ تو یہ جو اسم ہے یہ اسم اعظم ذات ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا نام ہے، یعنی کہ اللہ کا اپنا نام اللہ ہے، خدا فارسی میں ہے، تو اس کے اندر بھی جب وہ ہٹاتے جائیں گے تو وہ کوئی اور چیز بن جائے گی۔ عربی کے اندر وہ تو فارسی میں خدا کہتے ہیں، دوسری زبان میں ایشور کہتے ہیں، انگلش میں گوڈ کہتے ہیں، اسی طرح مختلف زبانوں میں یہ ایک ہی، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اس ذات کا، اس ہستی کا جس کے ہم ماننے والے ہیں، شکر الحمدللہ، یہ اس ذات کا شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ذات کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے، ہمارا اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس ذات کا جس کو ہم مانتے ہیں ان کا نام یہ ہے اللہ۔ اللہ کا مطلب اللہ، یہ ایک ہستی ہے، یہ بزرگ ہستی ہے، یہ اس کا نام ہے، یعنی کہ اسم اعظم ذات۔ صفاتی نام وہ تو قرآن 99 تو حدیث مبارک میں جو آتے ہیں اپنا، یعنی کہ اللہ سے لے کے اور یا صبوروں تک، وہ یعنی کہ 100 نام کہہ لیں، 99 کہہ لیں، لیکن قرآن پاک میں اور بھی ہیں، کافی ساری ایسی چیزیں ہیں قرآن پاک میں، تو وہ میرا خیال ہے کوئی مطلب اندازہ ہے کہ 300 سے زیادہ ہیں، کچھ کہتے ہیں 500 سے زیادہ ہیں، تو بہرحال کلام حق میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم اعظم ذات۔ اب دنیا داری میں فن عملیات کے موضوع پہ یہ اس نام سے میں کیا حاصل کرنا چاہوں گا، یا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اس نام کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس نام کی بدولت میں یہ جو میرے اللہ کا یہ پاک نام ہے، یہ طاقتیں میرے پاس کیسے آئیں گی، یہ سوال ہے، میرا بھی ہے، میرے جیسے اور بھی ہوں گے، تو مطلب میرا تو یہی سوال رہا ہے کہ یار ہم ایسا کیا کریں گے کہ جس سے یہ ہمیں حاصل ہو جائے، اس کی طاقت کو، میرے سامنے کوئی مریض آ جائے، کوئی مصیبت میں آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی اپنا مددگار تسلیم کرتے ہوئے میں ایسا کیا کروں گا دنیا داری میں جس سے اس کی مصیبت بھی ٹل جائے اور اس بیمار شخص کو شفا مل جائے، اللہ کے توسل سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے، اس طرح بات کو سمجھیں۔ تو اس میں بھی شروع سے جو ہم نے دیکھا ہے، تحقیق ہے وہ تو اپنی جگہ پہ بات آ جاتی ہے، تو اسی چیز کو اگر آپ یہ یا اللہ اللہ تو یہ ضربی مطلب اس کے ذکر بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سلاسل ہیں، تو یہ بہت ساری، یعنی کہ یہ پورا اس کا ایک بہت زیادہ کنٹینٹ ہے۔ تو ابھی کا جو موضوع ہے بس ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے، کنٹینٹ اس کا بے شمار ہے، حوالے اس کے بے شمار، یعنی کہ ختم نہیں ہونے والے، یہ چلتے جا رہے ہیں، آگے سے آگے، پیچھے سے لے کے آگے تک آپ جاتے جائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم تو پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن میرا ایمان ہے یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ کب تک؟ جب تک یہ ذات چاہے گی۔ ہم بھی زندہ ہیں اس ذات کی بدولت، پھر ہم مر جائیں گے، کیوں مر جائیں گے؟ اس ذات کی بدولت۔ زندگی دینے والا بھی یہی ہے، موت دینے والا بھی یہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فن عملیات میں یہی جو آرٹ ہے، یہ جو ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، تو ہم کیسے اس کو حاصل کریں گے؟ سوال یہ ہے۔ تو پہلے سے کئی دہائیوں سے جو چورن بکھ رہا ہے، آج کے 2024 میں وہ مثلث اور مربع سے بات، یعنی کہ 3x3 سے بات شروع ہو گئی، یہ مثلث ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بڑی چھلانگ کوئی مارے گا، مربع، ہر چیز کا مربع، ہر چیز کی مثلث، یہ 15 کا نقش ہے، یہ 16 کا نقش ہے، یہ فلانے کا نقش ہے، یعنی کہ ایک نام کوئی اوپر سے تروڑ مروڑ کے سیدھا نہیں کہنا کہ بھئی یہ اللہ کا نام ہے، نہیں، کچھ اور کہہ دیا تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کا نام تھا، نہیں، اللہ نہیں کہنا، کچھ اور کہنا ہے۔ کاغذ ہے تو کاغذ نہیں کہنا،
کوئی اور اس کا نام ڈھونڈ لی ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کاغذ کو کہہ رہے تھے۔ اس طرح کی بھی جو چورن مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا، یہ ذرا اس لیے میں ٹھہر گیا ہوں، اس بات کو ذرا کلیئر کر لیں، اس کو ذرا واضح کر لیں کہ چورن کون سا بک رہا تھا، تو پھر اب پھر وہی 2024 میں چورن ہی بیچنا ہے، وہی چورن پرانے والا۔ اب فن عملیات کی یہ جو حروف جو ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو اسم اعظم ذات ہے، یہ 4 حروف کا ایک لفظ ہے، الف لام لام ہا، یہ سب کا مطلب ہے، یہ سب کا مطلب ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اور ان کی اپنی جو دنیا داری میں جو دیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہم اپنی ضروریات زندگی کو استعمال کرتے ہیں، بے شمار قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، پھر اپنی سہولت کے ہم ان کے نام رکھتے ہیں۔ موبائل، ایک موبائل سننے والا وائرلیس ایک فون کا نام ہے، لیکن کبھی آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے تو اس کے اندر مدر بورڈ ہے، اس کے اندر ریم ہے، تو اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہوں گی جن کے ہمیں نام بھی نہیں آتے ہوں گے، صرف اپنی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس کو موبائل کہتے ہیں۔ اگر موبائل بھی کہتے ہیں تو آگے پھر سوالیہ نشان ہے، کون سا موبائل؟ سامسنگ کا، بھئی سامسنگ کا کون سا ماڈل؟ ایپل کا، بھئی ایپل کا کون سا ماڈل؟ اس طرح اس بات کو سمجھ کے آگے جاتے جائیں۔ یہ صوفہ ہے، یہ قالین ہے، بھئی یہ کون سا قالین ہے؟ آگے پھر سوالیہ نشان۔ یہ ایران کا قالین ہے، یہ انگلینڈ والوں، یہ کس کا قالین ہے؟ دروازہ ہے۔ تو ہم نے اپنی ضرورت کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے ان کے نام رکھے ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ہمارے لیے وہ سہولت آ جائے۔ تو اسی طرح یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم اعظم ذات، اس کو اب یہ دکھائیں گے نقش کی شکل میں۔ پہلے تو بات ہو چکی، یہ ہیں اس کی مقداریں، اللہ کو گواہ کیا ہوا ہے، گواہ اللہ ہی ہے۔ جب میں نے مرنا ہے تو یہ اس ذات نے مجھ سے میری باتیں پوچھنی ہیں، تو میرے پاس یہ ان چیزوں کے جواب ہیں، تو جب مروں گا اللہ نے میرا حساب لینا ہے تو میں دے دوں گا۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو میرے اوپر عذاب آ جائے گا، اگر یہ سچ ہے تو یہ ذات مجھے چھوڑ دے گی، میں جانوں میرا اللہ جانے۔ یہاں تک بات کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے فن عملیات کی بنیاد پہ میرے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے لیے کہ وہی جو پیچھے سے چورن چلتا آ رہا ہے وہی لینا ہے، کہ اس کے اوپر جو اس کی اپنی حقیقت ہے، اس کی جو صداقت ہے اس کو چاہیے۔ یہ 2 باتیں ہیں، وہی چورن چاہیے تو پھر تو وہی مثلث ہے تو وہی مربع ہے۔ ارے بھائی مثلث و مربع وہ تو باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، وہ ایک زحل کا ہے ایک عطارد کا ہے، مربع جو ہے وہ عطارد کا ہے، مثلث جو ہے وہ زحل کا ہے۔ نہیں، اللہ کا یہ الف جو ہے یہ بتا رہا ہے فن عملیات کی تحقیق کے اوپر کہ اس کا عنصر آتش ہے، اس کا ستارہ شمس ہے، اس کا برج اسد ہے اور اس کی سمت مشرق ہے، یہ بتا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا جو نام ہے جیسے ہمیں بتایا گیا، اس کا پہلا جو الف ہے یہ ہمیں یہ اس کے اوپر بتا رہی، ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے یہ 4 حرفوں کے اوپر مشتمل ہے، اس کی بنیاد بھی ان 4 چیزوں کے اوپر کھڑی ہے۔ بات کو سمجھنے کے لیے، ڈیپ اس کے اندر جانے کے لیے کہ اس کے اندر کیا ہے، تو اب میں نقش بنانا چاہتا ہوں، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ پھر وہی مثلث لے لوں، تو مثلث تو یہ وہ تو زحل کی ہے، یہ بتا رہا ہے شمس، الف بتا رہا ہے شمس، میں بنا رہا ہوں زحل۔ بات کہنے میں اتنا فرق آ گیا ہے۔ اب الف بتا رہا ہے شمس تو دوسرا بنا دیا مربع، تو بھئی وہ تو عطارد کا ہے، تو بات یہاں پہ شمس کی ہو رہی ہے۔ یہ مسئلہ کیسے سولو ہوگا، یہ ہے بات۔ اگر میں اس کا نقش لکھ بھی لوں گا تو یہ جو الف ہے یہ اب کہہ رہا ہے شمس ہے، سمت اس کی مشرق ہے، عنصر اس کا آتش ہے، برج اس کا اسد ہے، تو یہ الف کہاں پہ جائے گا؟ تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے ستارہ شمس کا، اتوار کا یہ جو اپنا حاکم ہے، اس کا حاکم جو اپنا نقش ہے، مسدسن، مسدس کہہ لیں، نقشن مسدسن، 6x6، اس کے عدد 111، نہ 110 نہ 109 نہ 112، پورے مکمل گن کے 111۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نقش لکھنے کے لیے ستارہ شمس کا یہ جو 111 ہے، اب اس کے جب جدول حروف ابجد قمری پہ عدد نکالیں گے تو کتنے بنے؟ 66، 66، وہ کبھی بھی نہیں آنے والے۔ 111 یعنی کہ اس کے وہ جو ستارہ شمس کا جو مسدس ہے تو وہ تو 6×6 کا نقشہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ جو عدد ہیں وہ 66 ہیں،
تو 66 جو ہیں وہ تو بہت کم ہے، 111 66 سے بہت بڑا ہے۔ یہ مسئلہ سولو کیسے ہوگا؟ پہلے والا ہی، آگے بھی چلتے ہیں ذرا، یہ پہلے والا یہ جو الف ہے نا، اس کی ذرا یہاں پہ بات کلیئر کر لیں۔ اور زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ نقش کون سا ہوگا اس کا؟ بال یقین الف کا مسدس ہوگا۔ اگر اتوار ہے، یہ دیکھیں اتوار، شمس الف، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے مسدس کے اندر، اس کے لیے نقش مسدس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پورا بیلنس کر کے کہاں سے یہ چلا اور کہاں پہ یہ ختم ہوا، اور اس کے عدد 66 رہنے چاہیے۔ یہ ہے مدعے کی بات۔ لیکن ہوگا وہ شمس کا مسدس، نہ مربع ہوگا، مربع اس کا ہے، زحل کا مربع جو ہے وہ اس کا ہے، مثلث جو ہے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ تو وہی ہے کہ یہ 2024 میں پرانا چورن بیچ رہا ہے، یعنی کہ وہی چورن پرانا، تو یہ چورن والا ادھر کام کوئی نہیں ہے، جیسے مرضی کھلی آنکھوں کے ساتھ کوئی مشاہدہ کر لے۔ الف یہ اس کی پراپرٹی پہلی۔ تو میں اب مسدس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اسم کے جو عدد اپنے ہیں 66، 111 کے اندر کیسے آئیں گے؟ تو اس کو پہلے سولو کرنا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا پورا اس کا یہ پورا میتھڈ ہے، یہ پوری اس کی مقدار کی پوری کیلکولیشن ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ یہی اس کی گردش ہے، یہی اس کا طریقہ ہے، یہ اس کی ٹائمنگ ہے۔ ستارہ شمس کی ساتھ میں، مشرق کی سمت، آتش کے عنصر میں، آگے پھر اس کا بیک اپ ہے برج اسد، وہ پیچھے کی بات ہے، اس کے پیچھے پھر منازل قمر ہیں۔ یہ پورا ایک نظام میرا اللہ چلا رہا ہے۔ تو اب میں اتوار والے دن وہ جو 7 ہے، اب پتہ نہیں وہ چاند کی پہلی تاریخ کون سے دن آئے گی، پیر کے دن آئے گی یا منگل کے دن آئے گی، چلو چاہے اتوار کے دن ہی آ جائے تو ہم اتوار کی بات کرتے ہیں۔ تو میں کیا کروں گا؟ میں مسدس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 66 کے مطابق، یہ 66 یہاں سے یہ بیس اس کی چل رہی ہے، 66 سے چلی 1044 پہ ختم ہوئی، پھر 66 پہ آ گئی۔ 1 2 3 4 ہفتوں کا یہ پورا منازل قمر کے اصولوں کے عین مطابق یہ پوری اس نے گردش کی ہے، 4 ہفتوں کے 28 دن، 7 × 4 28، یہ ہو گیا۔ تو پہلا تو مسئلہ یہ تھا، ہمیں اب یا اللہ کے 2 نقش چاہیے، مسدس مربع۔ اب دوسرے پہ آ جائیں، یہ ہے عطارد۔ پہلا الف شمس لام عطارد، دوسرا لام عطارد، ہا عطارد، لیکن علیحدہ پوزیشنز میں۔ جیسے پہلا لام آ رہا ہے ستارہ عطارد برج کوس، یہ دیکھیں ستارہ عطارد ہی ہے، سندھ جنوب میں برج کوس کے ساتھ، یعنی کہ اپنی پہلی سات کے ساتھ، دوسری اس کی بل یقین ہوت، پھر اس کے بعد جو سات ہے پھر وہ کوس، مطلب یہ جنوب کی طرف آ رہا ہے، یہ مشرق کی طرف آ رہا ہے، یہ اس طرح یہ گردش میں رہنے والی چیزیں ہیں، یہ ساکت نہیں ہے، یہ ساری ٹریولنگ ہو رہی ہے، یہ سارا علم الفلکیات ہے، یہ سارا نظام ایک گردش میں ہے۔ ہم گردش میں ہیں، حرارت میں ہیں، سانس لیتے ہیں، تو سانس اگر ٹوٹ گیا وہ تو ختم ہو گیا، اس کو اٹھا کے بندہ قبرستان چھوڑ کے آئے۔ تو سوال یہ ہے بات کرنے کا، ہر ایک چیز حرارت اور گردش میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو 4 حرفوں کے اوپر مشتمل یہ جو اسم مبارک، اسم اعظم ذات ہے، اس کی یہ پراپرٹی ہے، اس کی ذاتی اپنی یہ پراپرٹی ہے۔ کوئی بھی آ جائے، جیسے مرضی آ جائے، جو مرضی کر لے، یہ کبھی بھی ہٹنے والی یہ چیز نہیں ہے۔ سمجھنی ہے سمجھے، نہیں سمجھنی دیوار پہ ہمارے آگے ایک سائڈ پہ ہو جائے، جو صحیح ہے نا اس کو آنے دو۔ تو ابھی تک کے لیے جو تناظر ہے حقیقت کا، اس کے اندر یہی ہے۔ ہمیں اب یا اللہ کی زکوٰۃ، اس کی پاور حاصل کرنے کے لیے اسی نام کی عددی، ایک عددی ہے ایک لفظی ہے، وہ بھی سارا دکھائیں گے بھی۔ عددی جو لینے کے لیے مجھے سب سے پہلے ستارہ شمس کی مسدس چاہیے، مجھے مربع ابھی نہیں چاہیے، کیونکہ الف کا شمس ہے، مجھے مثلث بھی نہیں چاہیے، مجھے مربع بھی نہیں چاہیے، مجھے مسدس چاہیے۔ اب مسدس کے اندر یہ 66 آئیں گے کیسے؟ سوال تو یہ ہے، کیونکہ اس کے تو اپنے جو حاکم عدد ہیں شمس کے مسدس کے وہ 111 ہیں، تو نام کیا اپنے 66 ہیں، یہ آئیں گے کیسے؟ اور جب اس کو بیلنس کیا جائے اور وہ 66 ہوں، یہ ہے اس کا علم، یہ ہے آرٹ، میتھمیٹکس، عناصر بھی ہیں، ایوری تھنگ، ہر چیز، سب کچھ ہے۔ تو میں مشرق کی سمت
عنصر آتش میں ستارہ شمس کی ساتھ میں شمس کا لکھوں گا مسدس۔ اگر تو میں نے طاقت لینی ہے عددی بھی لفظی بھی، وہ بعد میں دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آگے چلیں گے، آگے والا دن، اب مجھے مربع چاہیے، لیکن اب میں اپنی پوزیشن کو بدل لوں گا، جنوب کی سمت، خاک کا عنصر، اور میرے پاس یہ وقت ہے ستارہ عطارد میں۔ تو مسدس مثال کے طور پہ اتوار والے دن 66 مرتبہ میں مسدس لکھوں گا 66 نام کی بنیاد کے اوپر، تو پھر میرے سوال کا جواب مجھے ملے گا۔ لیکن اتوار کا حاکم شمس، یہ اس کا نشان بھی بنا ہوا ہے، یہ ادھر بھی بنا ہوا ہے۔ الف جیسے مرضی لے لیں، جہاں سے مرضی لے لیں، الف کا مطلب ہے یہ، تو مطلب 66 مرتبہ میں مسدس لکھوں گا ستارہ شمس کی ساتھ میں، اس کے وقت میں، ہوتا ہے ہو نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، اسی دن جو آگے والی، یہ اتوار والے دن جو آگے والے 4 میرے پاس ٹائم ہوں گے، وقت بھی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو اگر میرے پاس آگے والا وقت ہوگا میں اس کے اندر پھر پورے کر لوں گا۔ لیکن اس کے اندر میں بارڈر نہیں بناؤں گا، بارڈر ہمیشہ بنے گا فائنل، جب کسی چیز کو فائنلائز کرتے ہیں اس کے وقت پھر وہ بارڈر بنتا ہے کہ بھئی اب یہ استعمال کے مرحلے میں آ گیا ہے، ابھی تو زکوٰۃ نکالنی ہے، ابھی تو اس کی جو پاور ہے اس کی وہ لینی ہے۔ تو 66 مرتبہ ستارہ شمس کی ساتھ میں مشرق کی سمت عنصر آتش کے ساتھ 66 مرتبہ۔ اگلے دن یہ دیکھیں پیر والے دن عطارد کی ساتھ اول جنوب کی سمت عنصر خاک میں، یہ اس وقت کے اندر عطارد کے اندر میں لکھوں گا 88 مرتبہ، کیا مسدس نہیں مربع، عطارد کا حاکم مربع ہے، بالکل اس کا حاکم مربع ہے، اس کا جو حاکم نقش ہے وہ مسدس ہے، 6x6 4x4۔ تو پیر والے دن 88 مرتبہ مربع لکھا جنوب کی سمت پہلی ساتھ میں۔ اب منگل والے دن تو یہ نام بتا رہا ہے کیا، پھر جنوب کی سمت، پھر ستارہ عطارد، لیکن اب کوس نہیں، یہ تو پہلے والی ساتھ تھی نہیں، اب کوس کے آگے والی ساتھ برج ہوت والی، اس میں لکھوں گا 110 مرتبہ، یہ تیسرے دن کی، یہ تیسرا دن ہو گیا۔ تو چوتھے دن میں مشرق کی سمت جاؤں گا، پھر میں مربع لکھوں گا، کتنی مرتبہ، 132 مرتبہ، یہ اس وقت کے اندر ستارہ عطارد کی پہلی ساتھ میں برج کوس والی آتش کے عنصر کے استعمال کرتے ہوئے اس کو مشرق کی سمت، مشرق جنوب جنوب مشرق، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب مجھے چاہیے، اب یہ مجھے 2 چاہیے، اب یہ بدلتے جائیں گے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا مالک ہو، یا سلام ہو، یا قدوس ہو، یہ سارے ڈفرینٹ، یہ سارے علیحدہ علیحدہ ہیں، انشاءاللہ تعالی سارے بتائیں گے ایسے ہی واضح طور پہ کہ کس کا کون سا عنصر ہے، اس کا وقت کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہوگی۔ تو 1 2 3 4 132 تک تو یہاں تک یہ سارا مکمل ہو گیا۔ اب 5ویں دن پھر مجھے مسدس چاہیے، کیوں، اب یہ رپیٹ ہو گیا، اب یہ پھر اللہ سے اب یہ یہاں پہ آ گیا ہے، یہ 4 اس نے اپنے دور پورے کر لیے ہیں، 1 2 3 4 4 دن یہ گزر گئے، 4 اس کی یہ 1 2 3 4 4 حرف ہیں، یہ 4 کی ہی بیس ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ نام جو ہے وہ 4 حرفی ہے، آگے 5 آ گئے ہیں، کیسے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 5 نمبر کا پیج، 5 نمبر کا بولٹ، چلو بات سمجھ میں آ گئی، نہیں 5 نمبر کا پیج 10 نمبر کا بولٹ، پتہ نہیں یہ کسنا کس نے اور لگانا کس نے ہے، اس کے ٹول کون لے کے آئے گا، پھر وہی بات، وہ مثلث اور مربع کا چورن، تو یہ مربع، یہ چورن نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک حقیقت ہے، فن عملیات کی یہ حقیقت ہے۔ جتنا جس نے مذاق بنانا تھا، جتنا جس نے مذاق اڑانا تھا، اب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، خدا کی قسم لوگ ہنستے ہیں، یہ آپ مذاق کر رہے ہیں، فن کر رہے ہیں، یہ فن عملیات کیا ہو گیا، یہ تو دوسرا فن لگ رہا ہے، جیسے ہنسی مذاق والا، ادھر وہ موضوع چلا، ہر کوئی ہنس رہا ہے، ہر کوئی باتیں کر رہا ہے، کسی کو دورے پڑ گئے ہیں مرغی کے تو نام اس نے جن کا لگا دیا، تو مطلب اتنا سیریس ایک میٹر ہے، ایک سنجیدہ قسم کی یہ گفتگو، مذاق 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 مذاق، پھر وہی مثلث، پھر وہی مربع، پھر وہی مربع، پھر وہی مثلث، الٹے پلٹے نام الٹے سیدھے کر کے تو وہ ساروں کے آگے رکھ دیا، تو مذاق نہ کرے تو کیا کرے، وہ فن عملیات نہیں، وہ تو بالکل ہی فنی بن گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ حقیقت کے اوپر وجود رکھنے والا علم ہے، جیسے دنیا داری میں ظاہر داری کے علم ہوتے ہیں، ان کے مکینک ہوتے ہیں، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو کیا وہ انہوں نے خراب ہی رہنا ہے، ٹھیک نہیں کرنا،
کافی ساری چیزیں ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، فریج ہے، ایئر کنڈیشنڈ ہے، گاڑی ہیں، سارے سب کے حال موجود ہیں. تو بھائی یہ کہ کس قسم کا علم ہے کہ جس کا حال ہی موجود نہیں؟ یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے جس کا جو دل کرے اس کے اوپر نہ بناتا جائے، تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، اور وہ ہاں میں ہاں ملاتا جا رہا ہے، ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے یہ مثلث ہے، بالکل بالکل. تو یہ بھی نہیں پتا مثلث ہے، یہ بھی نہیں پتا اس کی اپنی بے شمار شکلیں ہیں، اس کے بے شمار میتھڈ ہیں، ایک ہے ہی نہیں. اور یہ سب کے ساتھ ہے، مسدس کے ساتھ، متسین کے ساتھ. اس کی باری ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے. تو ابھی تک کے لیے 1 2 3 4 1 2 3 4 اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم اعظم ذات 4 حروف کے اوپر مشتمل ہے. اس کی پراپرٹی، اس کی بنیاد یہ 1 2 3 4 یہ حرف ندا ہے، یا پکارنا، یا اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے خدا. آگے تو زبانیں آ جاتی ہیں، مطلب یہی ہے یا اللہ. یا میں نے حرف ندا، یا بھی ایوبی، مطلب یا بھی پکارنے کے لیے ہے، ایوبی پکارنے کے لیے ہے. یہ ڈکشنری کو جا کے دیکھے گا، لغت میں پتہ چل جائے گا. تو ابھی تک کے لیے یہ جو حرف ندا ہے نا، یا اس کو سائڈ پہ کر دیں، الف لام لام ہا، تو کیا یہ بنا. اب 2 چیزیں چلیں گی اس کے اندر، ظاہر سی بات ہے. اب یہ وہ نام ہی بتا رہا ہے. 4 چیزیں کون سی چلیں گی؟ 1 مجھے شمس چاہیے، 3 مجھے اطارہ چاہیے. اب یہ دو اطارہ تو ہیں نہیں. اطارت کیا؟ مربع مربع مربع، یہ مسدس مسدس مربع مربع مربع. اب یہاں پہ اٹھا کے کوئی مثلث لے آئے تو کیا کہ بندہ اس کو وہ کون ہے؟ یہاں پہ وہ لگا دے، مثلث لگا دے تو کیا کوئی کر لے گا؟ تو آگے جس کو وہ بتا رہا ہے پھر وہ مان بھی گیا ہے. اس لیے میری بات کو لمبا کرنے کا، اس کو طول دینے کا میرا مقصد یہ ہے. اس طرح کی کہانیاں میں نے دیکھی بھی ہوئی ہیں، میں نے سنی بھی ہوئی ہیں، جن کو میرے جیسے بندے کے پاؤں کے لیے، حالانکہ میں بھی طالب علم ہوں، میں بھی طالب علم ہوں. تو میں اس قسم کا میں طالب علم ہوں کہ میرے جو ٹیچر ہیں نا، وہ پتہ نہیں وہ شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے. اب صاحب شعور کو میں یہ جا کے بات بتاؤں، وہ کیا کہے گا؟ اس طرح بات کو سمجھیں، اس کو سنجیدہ ہو کے پھر اس علم کو سمجھیں. انشاءاللہ تعالی یہ سمجھ میں آنے والا ہے. اس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں. سوالیہ نشان ان لوگوں نے بنا دیے ہیں اس حقیقت کے اوپر. تو اب بے شمار سوالیہ نشان ہیں. کن نے بنائے ہیں؟ علم نے نہیں بنائے. طب غلط نہیں ہوتی، طبیب غلط ہوتا ہے. ڈاکٹری کا علم غلط نہیں ہے، ڈاکٹر غلط ہوگا. مکینک کا علم، انجینئرنگ کا علم، میتھمیٹکس کا علم غلط نہیں ہو سکتا. اس کو بتانے والا، اس کو کرنے والا غلط ہو سکتا ہے. یہ ہے سوال کا جواب. یہ غلط نہیں ہے، اس کو غلط بنا کے پیش کیا گیا ہے. آج کے دن تک ہم دیکھ رہے ہیں اور حیران بھی ہو رہے ہیں. وہ آگے سے ہمیں پوچھ لیتے ہیں کہ جناب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ بھائی جان کیا، بھائی جان میری جان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بھائی جان میری جان کا تو میرے پاس تو وہ پھر میں ان کا منہ دیکھ رہا تھا، وہ میرا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے بات کو لمبا کر دی ہے. تو کیا نکلا؟ یہ ہے، یہ اس کی پراپرٹی، اور یہی 4 حرفوں کے اوپر اس کا اتوار سے لے کے ہفتے تک یہ پوری اس کی مقدار ہے. 66 جدول حروف ابجد کے اصولوں کے اوپر، جدول حروف ابجد قمری کے رولز اینڈ ریگولیشن کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ جو عدد ہیں، الف کا 1، لام کے 30، دوسرے لام کے پھر 30، چھوٹی ہا کے 5، تو کیا بنے؟ 66. یہ آگے سے جاتا جا رہا ہے. پورے 4 ہفتوں میں یہ گردش کرے گا، علیحدہ علیحدہ ہر اینگل سے کھیلے گا. پوری گردش کر کے پھر یہ اتوار میں آ جائے گا. پورا گردش کرے گا پھر وہی آ جائے گا، پوری گردش کرے گا پھر وہی آ جائے گا. اور اسی طرح یہی ہے، یہ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، نیچے سے، ہر ایک چیز حرکت میں ہے. تو ستارہ شمس کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ مسدس. اب اللہ کی طرف سے یہ 1 2 3 تو مربع، یعنی کہ مسدس اور مربع. اب 5واں 1 2 3 4 5، 154 مرتبہ میں نے پھر شمس کی ساتھ میں مسدس لکھنے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عددی نقش کو. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 176 پھر ستارہ طارت کی ساتھ میں جنوب کی سمت عنصر حاق کے ساتھ. اس کے بعد
آگے والا دن پھر ہفتے کا، پھر سمت جنوب 17 عطارد کی دوسری سات برج ہوت کے ساتھ جو آئے گی عنصر حاک میں 207 مرتبہ مربع، اس کے بعد 238 مرتبہ پھر یہی مشرقی سمت میں 17 عطارد، اس کے بعد 449 مرتبہ مسدس۔ یہ سارا لکھ کے واضح طور پہ یہ بتا دی ہے، اس کے اندر ہی رہنا ہے، یہ بالکل اس کے اندر رہنا ہے، یہ پورا اس کا ایک ناپا تولا ہوا معیار دنیا داری کا۔ حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہی جاننے والے ہیں، یہ انہی کا ہی عطا کیا ہوا یہ علم ہے۔ تو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس میں دو راستے نہیں ہیں، کوئی کیسے بھی آ جائے۔ میں بھی طالب علم ہوں، تو اگر کوئی آئے گا تو میں ان کے آگے یہ چیز رکھوں گا نا، کیا میرے استاد بن جائیں تو میری اصلاح کر دیں، اس میں کیا بات ہے؟ میرا استاد بن جائے میری اصلاح کر دے، تو میں طالب علم ہوں تو میرے طالب علم کی بھی گفتگو سن لیں، میں تو خود ابھی طالب علم ہوں۔ تو یہ ابھی تک کے لیے یہ میں نے بتانا تھا، بتا دیا۔ اب آپ کو دکھانا ہے مسدس اور مربع، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم اعظم ذات کے بیسکس ہیں۔ یہاں پہ مثلث کبھی بھی نہیں ہے، متسیون کبھی بھی نہیں ہے، سمانون کبھی بھی نہیں ہے، یہ صرف شمس، مسدس، عطارد، مربع، یہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، یہ دونوں چیزوں کا میں عمل بن جاؤں گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم مبارک جو ہے اسم اعظم ذات، یہ اس کی پراپرٹی، یہ اس کی مقدار ہر ایک دن کی۔ تو اسی طریقے سے اس کو دیکھ دیکھ کے چلتے جانا ہے۔ اب آپ کو نقش دکھاتے ہیں، جب زکوٰۃ دینی ہے تو وہ کیا ہوگا، تو جب فائنلائز کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا۔ چاہیے مجھے دو ہی، حالی مربع نہیں مجھے چاہیے، کیونکہ اس کے اندر شمس بھی آ رہا ہے، تو شمس کا اپنا جو حکم ہے وہ مسدس ہے، مربع ہے ہی نہیں، مثلث ہے ہی نہیں، متسیون ہے ہی نہیں، سمانون ہے ہی نہیں۔ مریخ کا اور ہے، مشترا کا اور، یہ عطارد کا ٹھیک ہے مربع ہے، زحل کا ٹھیک ہے مثلث ہے، پھر وہی مثلث، پھر وہی مربع، پھر وہی مثلث، پھر وہی مربع، ہر کام میں مطلب وہ دو ہی ہیں۔ ارے بھائی 7 دن ہیں، دیکھیں نا، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، کیا یہ ایک ہی ہے؟ 7 دن تو ایک ہفتے میں ہیں، وہ بھی آگے سے گردش کرنے والے۔ بھائی گردشی 7 یا 7 جو ہیں ہفتے، تو پھر کہیں جا کے تو آگے وہ بات چل رہی ہے، تو ادھر ہی بات، وہ ادھر ہی بات ختم کر دی ہے۔ تو یہاں تک ابھی دیکھیں۔ اب آپ کو اس کا دکھاتے ہیں کہ یہ شمس کا مسدس، یہ نام لکھ لیں، اس کو یاد رکھیں، آگے انشاءاللہ جیسے جیسے یہ نام بدلتے جائیں گے ان کے اپنے اپنے یہ سارے ایلیمنٹ آئیں گے، ان کے حکم عناصر کون سے ہیں، ان کی حکم سمتیں کون سی ہیں۔ میں نے منہ کس جانب کرنا ہے؟ بھائی نماز کے لیے حکم ہے کہ آپ مغرب کی جانب ہو جاؤ، چلو ٹھیک ہے، کیوں وہ ہمارے آقا کا فرمان ہے، حالانکہ اسے پہلے بھی مسجد اقصیٰ کی طرف نماز کر کے پڑھتے تھے منہ کر کے۔ وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ نے خانہ کعبے کی طرف کرنا ہے، تو ہم بھی جب جاتے ہیں کسی کے گھر میں، جو مہمان، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ان کا وہ مطلب پوزیشن کیا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس طرف ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو پوزیشنیں اپنی اہمیت رکھتی ہیں، یہ پوزیشنیں ہیں، یہ اپنا وجود رکھتی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، کو سمجھے یا نہ سمجھے، وہ ٹھیک ہے، اس کا اپنا موڈ مزاج ہوگا، اس کے موڈ مزاج سے کیا یہ نظام بدل جائے گا کہ جی میں نہیں مانتا، تو کیا میرے نہ ماننے سے کیا سورج مغرب کی جانب سے نکل آئے گا؟ میں مانوں چاہے نہ مانوں، بات ماننے یا نہ ماننے کی نہیں ہے، بات ہوتی ہے دلیل اور ثبوت کی۔ یہ دلیل اور ثبوت، یہ دینی علم نہیں ہے، یہ فن عملیات ہے، اس کے اوپر کوئی بھی آ جائے، فن عملیات کی بنیاد پہ، دین پہ نہیں۔ دینی گفتگو اور ہے، دینی جو موضوع ہے وہ اور ہے، یہ فن عملیات کی بات ہو رہی ہے کہ میں اپنے مددگار، سب سے بہترین مددگار سے مدد لینا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ میرا سوال یہ ہے، کیسے؟ وہ آگے بتا رہے ہیں ایسے، یہ ہیں طریقے۔ بے سکول جاتے ہیں تو وہ کیا کس نے پوچھنا ہے کہ آپ نے وہ پڑھا ہے، میتھ پڑھا ہے، بیالوجی پڑھی ہے، کیمسٹری پڑھی ہے، کس نے پوچھنا ہے؟ پڑھتے ہیں نا۔ دنیا داری کے جو ظاہری علوم ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے، تو دنیا میں رہنے کے لیے یہ وہی چیزیں ہیں نا، یہ دنیا داری کی یہ چیزیں ہیں، یہ دنیاوی علوم ہیں، یہ دینی علم نہیں ہے، یہ دنیا داری کا یہ علم ہے، فن عملیات، اکلٹ سائنس، چھپی ہوئی سائنس اپنا وجود رکھتی ہے، نظر نہیں آ رہی۔ ہو ہیز سین دا وائنڈ، ہوا کو کس نے دیکھا ہے؟ تو ہوا کا انکار کرنے والا، تو اسے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ وہ جی ہوا ہی نہیں ہوتی۔ اور بھائی تمہیں نظر نہیں آ رہی تو کیا مطلب ہے اب ہوا ہی نہیں ہوتی؟
نہیں، ہوا بالکل ہے، نظر نہیں آ رہی، نظر نہ آنے والی چیز کیا؟ ہوا، لیکن اس کا وجود ہے۔ گاڑیوں کے ٹائر دیکھ لیں، اور بے شمار دلائل ہیں۔ یہ دنیا داری کا علم ہے، یہ مذہبی علم، یہ دین کا علم نہیں ہے، یہ فن عملیات کی یہ موضوع ہے، اور بڑا سنجیدہ ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ ہنسی مذاق کرنے ہیں تو بھائی وہ اس کے لیے اور کافی ساری چیزیں ہیں، جا کے ہنسی مذاق بندہ کرے۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں مسدس مربع۔ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو گیا کہ چلو ایک مسدس ہو گئی، یہ نہیں ہوا کہ یہاں پہ پھر وہ چینج ہو جائے، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے یہ ایلیمنٹ ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو مسدس مربع مربع مربع، کیلکولیشن، مقدار، کس دن میں کتنی، وہ یہ ہے۔ اس کو دیکھ کے اس کے تناظر میں جاتے جانا ہے کہ میں نے پہلے اگر 66 مرتبہ لکھا تھا تو پیر والے دن کیا ہوگا؟ 88 مرتبہ، لیکن عطارد کی ساتھ میں مسدس نہیں، مربع۔ اس کے بعد 110، پھر عطارد مربع، جنوب کی سمت، برج ہوت کے ساتھ، کوس کے ساتھ نہیں، پہلی سات اول۔ ہر ستارہ اپنے حاکم دن میں 4 مرتبہ، یعنی کہ یہ 2 مرتبہ ان کی روٹیشنز ہوں گی، کوس ہوت کوس ہوت۔ جیسے مرضی آپ کوئی آ جائے دیکھ لے، جیسے مرضی تحقیق کر لے، کوس ہوت۔ اسی طرح علیحدہ علیحدہ صرف شمس اور قمر، اسد سرطان، یہ بار بار یہ 4 وقت، یعنی کہ 4 وقت اس کے ہیں، اس کے حاکم دن میں، اتوار میں، تو 4 ہی اگر قمر کے ہوں گے، پیر کے، تو 4 ہی اس کے ہیں۔ آگے مریخ ہے تو وہ اس کے جو برج الحملی ہے، برج الاقربی ہے، وہ پہلی جو اس کی ساتھ ہے وہ برج حملی کے ساتھ آئے گا، دوسری میں اقربی کے ساتھ آئے گا، تیسری میں حملی کے ساتھ آئے گا، چوتھی میں پھر اقربی کے ساتھ آئے گا۔ دن ختم 12 گھنٹوں میں، جیسے مرضی کوئی آ جائے۔ تو اس طرح اس تناظر میں حقیقت کے یہ اس کی مقدار کا چارٹ ہے، میں کتنی مرتبہ لکھوں گا، اس میں دن دیکھنا ہے، یہ کس دن میں کتنی مرتبہ لکھنا ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ، بھائی ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ہے میتھڈ اولڈ، وہ ہم نے بھی کیے ہوئے ہیں، 1.25 لاکھ مرتبہ ہم نے بھی لکھا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے سارا کچھ۔ یہ 28 دنوں کا پیکج ہے، 28 دنوں میں کوئی بھی عورت، کوئی بھی مرد 28 دنوں میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، یہ اس کیلکولیشن کے ساتھ جو اس کا حقیقت ہے، 4 حرفوں کے اوپر مشتمل جو اس کی یہ جو ریسرچ ہے، اس کے اوپر، فن عملیات کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی اس کی طاقت کو لے سکتا ہے اس تناظر میں۔ یہ ہے اس کا سارا سلسلہ۔ اب نقش دکھاتے ہیں، اس لیے بات لمبی کر دی، آگے کیا باتیں کرنی ہیں تو پھر، کیونکہ یہ مذاق بہت بن گیا ہے۔ اب میں بھی اگر یہاں پہ خاموش ہو جاتا، ستارہ شمس کا مسدس نہ کرتا، تو میرے لیے تو اور بھی بڑا آسان تھا، کوئی مسدس اٹھا کے کہہ دیتا دیکھیں جی یہ اللہ کے نام کا تویز ہے، یہ اللہ کے نام کا نقش ہے۔ وہ بھائی کیسے، یہ یہاں پہ کیسے آ جائے گا؟ الف خود کیا ہے؟ جب الف ہے، لام ہے، چھوٹی ہا ہے، تو یہاں پہ یہ کیسے بدل گیا؟ اگر یہ بدل بھی گیا تو یہ مقداریں کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ پوری گردش جو ہے، ان کی جو روٹیشنز ہیں، یہ ساری ہر ایک چیز کی، ایون کہ میری بھی، میں خود حرکت میں ہوں، ہر ایک چیز حرکت میں ہے۔ تو یہ نہیں بات ساکت چیزیں، تو ساکت چیزیں بھائی وہ صوفہ ہوتا ہے جدھر رکھا ہوا ہے، پڑا رہے ادھر ہی، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں۔ تو ابھی تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے، یہ مسدس مربع، مربع مربع مسدس، مربع 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 مسدس، یہ ہے اس کا، یہ اس طرح چلنا ہے۔ مقدار کس دن میں، کس دن کی مقدار ہوگی، کیا ہوگی، یہ ہے۔ اس طرح دیکھ کے اس تناظر میں اینڈ تک چلے جانا ہے۔ تو میرے اللہ نے چاہا، فیصلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کرنے، ہم فیصلے کرنے والے کون ہیں؟ یہ تو ایک دنیا داری کا علم ہے، تو فیصلے اللہ نے کرنے ہیں۔ تو ابھی تک کے لیے یہ جو سارا ایک یہ جو مقداریں لکھی ہوئی ہیں، اسی کے اندر رہنا ہے، یہ اس سے جدا چیزیں نہیں ہیں۔ یہ جو 4 حرف ہیں، یہ اپنی حقیقت اس شکل میں بتاتے جا رہے ہیں، یہ ہے ان کے حقائق۔ اگر کسی کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، تو نہیں پتہ تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس کی ریئلٹی، یہ ہے اس کی حقیقت، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، کہ میں اگر اپنے اللہ کی مدد لینا چاہتا ہوں دنیا میں، کوئی بیمار ہے، کوئی اور قسم کا، تو ایسا کیا میتھڈ ہوگا کہ یار 110 مرتبہ یا 88 مرتبہ ساتھ اس کا ورد بھی چلے گا۔ جب 66 مرتبہ لکھنا ہے، ساتھ اللہ کا ذکر بھی چلنا ہے،
پھر اس کی وہ بنانے ہیں، پھر وہ آٹے میں گولیاں بنیں گی، اس کے اندر بھی کافی سارے معاملات ہوتے ہیں بغیر اجازت کے. ہماری اس کے آگے یہی جہاں تک بتا رہے ہیں یہیں تک یہ بات رکھنی ہے. تو ابھی تک کے لیے یہ ہو گیا. اب دکھاتے ہیں آپ کو مسدس ثبوتوں کے ساتھ. 66 میں رہنا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ جو عدد ہیں 66 ہیں، اس کے اندر ہی رہنا ہے. اسی سے بات وہ سارا دکھانا ہے، بیلنس ہو جائے گا مسدس. کیسے؟ جب یہ 66 ہیں، وہ 111، بھئی 111 66 سے بہت بڑا ہے، آئے گا کیسے؟ اور ہوگا بھی 66 کیسے؟ اب یہ دکھانا ہے. اس کو دیکھیں ذرا. یہ دیکھیں جی، اب یہ جو ویڈیو ہے نا، اس کو اسکپ نہیں کرنا، نہیں تو آگے والی بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی، نہ پیچھے والی آئے گی نہ آگے والی آئے گی. اچھے طریقے سے بات کو سمجھنے کے لیے حقیقت کے اوپر، تو پھر اس ویڈیو کو سارا دیکھیں گے، سنیں گے، غور و فکر کریں گے، پھر آپ کے پلے کو چیز پڑے گی. نہیں تو ہمیشہ کی طرح وہ اوپر سے گزر جائے گی، پھر وہی مثلث اور مربع لوٹ کے واپس آ جائیں گے ہر بات میں، ہر چیز میں، حالانکہ سب کے اپنے اپنے ہیں. تو یہ مسدس. اب پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اپنے عدد ہیں وہ 66 ہیں. یہ مسدس ہے شمس کا، یہ جو حاکم ہے تعویذ، وہ اس کا یہ ہے. یہ اس کا کبھی بھی مربع نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے. 1 2 3 4 5 6، یہ 6 خانے ہیں. اب 66 چھوٹا ہے، 111 بڑا ہے. اب کیا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو شمس کا مسدس ہے، اس کے اندر وہ آ جائے، وہ بھی آ جائے اور مسئلہ بھی سولو ہو جائے، اور یہ اپنا کام بھی کرے. شمس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں اس کے اوپر، کیونکہ وہ جو پہلا الف ہے وہ یہی بتا رہا ہے. تو کیا کریں گے؟ تو 66 جو ہے، حالانکہ وہ جو محمس ہے، مخمس کہہ لیں، محمس کہہ لیں، عربی میں ہے محمسن، محمس، مخمس، یہ علیحدہ علیحدہ ڈفرنٹ. یہ تو عربی میں محمسن، اس میں بہترین اس کے اپنے جو حاکم عدد ہیں وہ 65 ہیں، 65. تو یہ ہیں 66. اس نے آرام سے اس کے اندر آ جانا تھا، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو شمس ہی کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ مریخ نہیں ہے. الف کا مریخ نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ کبھی ہوگا. جہاں تک یہ علموں کی بات ہو رہی ہے، بعد میں کیا ہوگا وہ تو ہمیں نہیں پتا. ابھی تک تو کوئی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا. وہ کسی نے بنا دیا، پتہ نہیں کس نے بنا دیا. حقیقت کے تناظر میں وہ 66 ہیں، وہ 65 ہیں. اس کے اپنے جو حاکم عدد ہیں وہ 65 ہیں. اس نے آرام سے بن جانا تھا، لیکن ہمیں مریخ چاہیے ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اسم اعظم ذات ہے، اس کا پہلا جو الف ہے وہ ہمیں شمس بتا رہا ہے. تو ہم نے اس کے شمس کے تناظر میں رہنا ہے. تو کیا کریں گے؟ 66 چھوٹا ہے، 111 بڑا ہے. اب 111 میں 66 کو آپ جمع کر دیں تو کیا بنا؟ چلیں کیلکولیٹر پہ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ سامنے آ گیا. اس میں 66 ہو گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ٹھیک ہے. اب اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں 111 محمد کے. کیا ٹوٹل ہو گیا؟ 177، 177. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے 177 کے جب یہ شمس کے رولز کے اوپر کام کریں گے تو 66 بھی آگے اور شمس جو ہے وہ بھی ایڈ ہو گیا. تو یہ وہی کام کرے گا، اس کی طاقت وہی بنے گی عروج کے لیے، اپنی عزت کے لیے اور اپنے بلند درجات کے لیے. یعنی کہ دنیا داری میں ہر کوئی عزت کرے، پیسہ بھی مل جائے، رزق و روزی پہ یہ دلالت کرتا ہے. یہ جو ستارہ شمس ہے، اس کا پورا ایک بیک اپ ہے، اس کی اپنی ایک پراپرٹی ہے. ہر ستارے کے اپنے اپنے خواص ہیں. ہر دن کے اس کی جو ساتھ ہے، اس کے اندر کا وہ ایک اپنا کنگ ہے. اتوار کا جو کنگ ہے وہ شمس ہے، قمر پیر کا جو ہے وہ قمر ہے، آگے مریخ ہے اس کا، وہ منگل اس کا مریخ ہے. اس طرح آگے جاتے جائیں. پھر وہ بدھ ہے، اس کا مشترا ہے. وہاں پہ بھی لوگ وہ عطارد بنا دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہے ہی نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اس کا بھی مشترا ہی ہے، لیکن کیا عطارد بنا دی ہے. بنائی جائیں جو مرضی، جتنا مرضی یہ خراب کرتے جائیں، یہ خراب ہونے والا نہیں ہے. تو اب 177 کے اندر ہم نے رہنا ہے. یہ ہے اس کا رول. کیونکہ 66 چھوٹا ہے، 111 بڑا ہے. یہ کبھی بھی نہیں آئے گا. اگر یہ اس طرح ان کو سمجھ آ جاتی تو وہ ضرور بر ضرور آج کے دن تک اس مسئلے کو سولو کر لیتے. اگر میں مربع بھی لکھ دیتا تو وہ بھی بھائی عطارد کا ہے، وہ بھی کوئی چیز ہی نہیں میچ کر رہی.
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا جو اسم اعظم ذات ہے الف لام لام چھوٹی ہا، وہ اس کا یہ نام ظاہری طور پہ بتا رہا ہے، ہم نے اس کے اندر ہی رہنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا۔ تو شمس کا اپنا حکم الف کا مسدس 66 میں 111 جمع کر دیے تو کیا نکلا 177۔ اب ہم نے اس دائرے میں رہنا ہے تو کیا کریں گے، یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 مسدس 111 اس کے حاکم عدد ہیں، یہ ستارہ شمس کا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ قمر کا ہو جائے، وہ 9 ضرب 9 ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ مریخ کا ہو جائے، وہ 5 ضرب 5 ہے۔ اس طرح آگے وہ جاتے جا رہے ہیں مثلث تک، وہ زحل کا ہے۔ تو اس طرح اب ہم نے جب اس کو بنائیں گے، اس کی زکوٰۃ دیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدد اس میں شامل کر دیے ہیں 66، اور اس کے اپنے جو پاور ہے الف کی شمس وہ بھی ہے۔ تو دونوں طاقتوں کا یہ جو معاملہ آگے چلے گا، اس کے اندر اس کی طاقت آئے گی، اللہ کے فضل و کرم سے آئے گی۔ یہ سارے مشاہدے کیے ہوئے ہیں، سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ اب کس طرح چلیں گے، اس کا ربط کیا بنے گا، آتش باد آب ہاک، آتش باد، یہ جس طرح یہ کھانے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کے طریقہ کار بدلتے جاتے ہیں، اس کو بنانے کے بھی میتھڈ اس کا ایک نہیں ہے۔ وہ کثر آ جاتی ہے، یعنی کہ ضرب دینے میں، دیکھنے میں وہ کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی وہ پیچھے بقایا بچ جاتا ہے، وہ علیحدہ سے ایک علم ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے باری باری۔ ابھی تک کے لیے ساری سیٹنگ میں نے کر دی ہوئی ہے، نہیں تو پھر وہ موضوع سے بات ہٹ جائے گی۔ تو 177 کے اندر ہم نے رہنا ہے، یہ شمس کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 66 اس میں ایڈ کر دیے ہیں۔ اب دیکھیں کہاں سے چلیں گے اور کہاں تک جائیں گے، کہاں سے ہی شروع ہوگا، پھر اس کے بعد کیلکولیٹر میں دیکھیں گے کیا یہ واقعی جب بیلنس کیا گیا تو 66 اس کے اندر موجود تھے، یہ شمس کا یہ جو مسدس ہے اس کے اندر تھے، بالکل ہوں گے، کیسے ہوں گے، اب وہ دیکھیں ذرا۔ سب سے پہلے خانے میں، اب اپنے خانے دیکھتے جانے ہیں کیسے، یہ دیکھیں 12 سے شروع ہوگا، یہ 12 13، یہ دوسرا خانہ آ گیا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ ایسے آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ادھر آ گیا، اس کے بعد یہ ادھر آ گیا، اس کے بعد یہ ادھر آ گیا، اس کے بعد ادھر، اس کے بعد ادھر، پھر ادھر آ گیا، پھر یہ ادھر آ گیا، پھر یہ ادھر آ گیا، اب یہ ادھر آ گیا، اب یہ ادھر آ گیا، اب ادھر، اب ادھر، اب ادھر، اب ادھر آگے، اب ادھر آگے، اب ادھر آگے، اب ادھر آگے، اب ادھر، اب ادھر، اب ادھر آگے، اب ادھر آگے، اب ادھر آگے، اب ادھر آگے، اب ادھر، اب ادھر، اب ادھر، اب ادھر آگے، اب ادھر آگے، اب ادھر، اب ادھر، اب ادھر، اب ادھر، اور اب ادھر۔ یہاں سے شروع ہوا، یہ ساری روٹیشنز اپنی ساری گردش مکمل کر کے اب یہ 47، 12 سے شروع ہوا 47 میں آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ تو ستارہ شمس کا اپنا نہیں ہے، وہ تو 111 ہیں، اس کو تو رہنا ہے 177 میں، کیونکہ 66 اس کے اندر پہلے سے ہی ایڈ کر دیے ہیں، اس کے اوپر اس نے چلنا ہے۔ اب یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ اتنا ہی ہے، اب ہم اس کے لیے کیلکولیٹر پہ دیکھیں گے، یہ ہمیں مقدار چاہیے ہر خانے میں، اوپر سے نیچے دائیں سے بائیں۔ اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، 12 میں جمع کر دیے 41، اس میں 35، 24، 23، 42، کیا بنا 177۔ یہ میں اپنے کیلکولیٹر میں نہیں دیکھ رہا، اگر کسی کے اور کے پاس بھی ہے تو اس کو وہ دیکھ لے۔ 66 کو 111 میں جمع کیا تو یہ مقدار بنی، تو اس مقدار کا وہ جو بیلنس اس کو کیا گیا، کس طرح اس نے ساری اپنی گردش کر کے اس نقش کے اندر، مسدس کے اندر، کیونکہ 111 66 سے بہت بڑا ہے۔ اب ہم نے تو الف کے اصول کے اوپر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الف کے رول کے اوپر شمس میں رہنا ہے، ہمیں مریخ کا نہیں چاہیے۔ وہ عطارد والا وہ آگے آئے گا، وہ بھی دکھاتے ہیں، یہ عددی ہے۔ اب اس کے بعد اب یہ دیکھیں دوسرے خانے میں
اس کو مائنس کا یہ سارا زیرو کر دیا. اب یہاں پہ آ گیا جی اپنا 46 جمع کر دیے 19 34 28 37 اور 13 کیا 177. بالکل 66 جمع کیے ہوئے تھے, 111 اس کے اپنے مسدس کے تھے, تو اس کی مقدار یہی ہے, یہی اس کی سارا جو متوازن کریں گے یہی آنا چاہیے. اصولی طور پہ بھی, دیکھنے میں بھی, بنانے میں بھی, سمجھنے میں بھی, اور جس طرح مرضی کرنے میں بھی یہی رہنے چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ الٹے ایک بھی خانے کو چھیڑیں گے, اپنی من مرضیاں کریں گے. کئی میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں, وہ ان کو چالوں کا نہیں پتہ, وہ ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں, ادھر سے ادھر پتہ نہیں کیا کر رہا ہے وہ, تو آگے پتہ نہیں وہ کچھ اور ہی بن گیا. اب تیسرے خانے میں یہ دیکھیں جی 45 39 26 32 20 اور 15 کیا بنا 177 تیسرے خانے میں. اب چلتے ہیں اس کے چوتھے خانے میں. یہ ہے جی 14 38 27 33 21 44 کیا بنا وہی. مجھے چھوڑیں, اپنے پاس ہی ہے نا, یہ نوٹ کر کے تو لکھتے جائیں. 43 22 25 31 40 اور 16 کیا بنا وہی. اب اس کے آخر والے میں آ جاتے, یہ کہ نظر نہیں آئے گا, اس کو ادھر رکھو. اچھا جی, اب غور کر کے دیکھیں, یہ آخر والا خانہ ہے, اس کو ذرا ادھر کر دیں تاکہ یہی نظر آئے. ادھر رہنا ہے, ادھر نہیں جانا, ادھر رہیں. اب ادھر کیا ہے 17 18 30 29 36 47 کیا بنا وہی. ٹھیک ہو گیا. یہ سارے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر ایک لائن میں 66 میں 111 جمع کیے مسدس کے لیے, تو کیا بنا 177 وہی ہے. اب ہم ادھر سے ادھر آتے ہیں. اب اس میں آئیں گے جی 12 46 45 14 43 17 کیا آیا وہی. پہلے دائیں سے بائیں, اب اوپر سے نیچے. اب دائیں سے بائیں چاہے آپ 12 سے آگے چلے جائیں, چاہے 17 سے لے کے 43 اپنا 14 45 46 12 اس طرح بھی آ جائیں گے, تو اللہ کے فضل و کرم سے بات میں فرق نہیں آئے گا. اس کو بیلنس رہنا چاہیے. اگر بیلنس سے آؤٹ ہو گیا ہے یہ سارا غلط ہے, یہ کسی کام کا نہیں ہے. اب دوسری لائن میں 41 19 39 38 22 اور 18 کیا بنا 177 وہی بنیاد, مسدس کی بنیاد کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدد ایڈ کیے ہوئے ہیں. یہ وہ ہے. اگر ویسے بنا, وہ بھی آگے آئے گا وقت, سارا بنا کر دکھائیں گے کہ وہ کس طرح اپنے اس کو وجود کو نہیں چھوڑے گا. اب یہ نیچے آ جائیں. اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں 35 34 26 27 25 اور 30 کیا بنا 177. تو کیا ہوا, تو یہ اب اس پہ بھی آ جائیں, چاہے اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں 24 28 32 33 31 اور 29 177. اور اسی طرح یہ نیچے بھی ہے. اب پتہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں, مجھے تو نہیں نظر آ رہا. تو بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم اعظم ذات اور مسدس کے اپنے 111 اور 66 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حروف جو ہیں, اس کا پہلا الف مجھے یہ چاہیے. اس کے اندر پورا متوازن اس کی طاقت ہے. شمس کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 66 نام کے عددوں کی, دونوں کی, لیکن وہ مسدس ہے. اب مجھے چاہیے اطارت کے لیے ایک شمس ہے, 3 اطارت ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام میں, وہ حرف بتا رہے ہیں, انہیں کے اندر ہی رہنا ہے. جیسے یہ پورا بیلنس ہے, متوازن ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا
کہ یہ ایک دوسرے سے جدا اگر ہو جائے گا تو یہ سارا غلط ہے، یہ میتھڈ ہی غلط ہے، بنانا ہی غلط ہے، اس کا استعمال کرنا بھی غلط ہے، اور زکوٰۃ بھی اسی کی ادا کرنی ہے، اس لکھنا بھی اسی کو ہی ہے اسی مقدار میں۔ اس کا کون سا دن آئے گا؟ یہ مسدس کے لیے صرف اس کا ایک جو ایلیمنٹ ہے، اس کا اپنا ایک جو حاکم ہے حرف الف، صرف وہ شمس چاہیے، باقی اس کے تینوں عطارد ہیں۔ لیکن پہلی اپنے جو برج ہیں، پہلے کوس کے ساتھ، پھر ہوت کے ساتھ، پھر کوس کے ساتھ، پہلے مشرق، پھر جنوب، پھر جنوب، پھر مشرق، یہ ہیں ان کے رولز۔ یعنی کہ 4 حرفوں کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے صرف وہ رولز ہیں۔ اب ان رولز کے اندر رہنا ہے اور پوری اس کی مقدار ہے، تو ہر ایک دن کی اپنی اپنی ہے، تو جو جس کا دن ہوگا، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی استعمال اس کو بنانا چاہتا ہے، تو اگر اس طریقے سے اس کو کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اندر اثرات موجود ہیں، اس کے مسدس کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ جو جدول رفع ابجد قمری ہے اس کے بھی، دونوں کے ہیں، کیونکہ اس کے اپنے تو 111 ہیں، 111 تو یہ ہے ہی نہیں، کیونکہ جب 66 جمع کی ہیں تو وہ 170 بن گئے۔ تو اس طرح بات کو سمجھ کے اب آپ کو دکھانا ہے جو عطارد میں آنا 3 مرتبہ، اس کی زکوٰۃ، اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ان کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب وہ کیسے ہوگا اس کو دیکھیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے مربع، وہ جو چورن بیچ رہے ہیں نا ہر وقت، مطلب کوئی بھی چیز آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، وہی مطلب مثلث مربع، مربع مثلث، مربع آتشی، مربع بادی، مربع آبی، مربع ہاکی، بس۔ تو کیا نکلا؟ فن عملیات کا یہ سٹارٹ ہے مثلث سے، اور مربع پہ فن عملیات کا اختتام۔ یہ بھی یہ مارکیٹ میں نا چورن بک رہا ہے آج کے دن تک، یہ 2024 میں ان کے دنیا چاند پہ جا رہی ہے، وہ وہی چورن لے کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں میں تقسیم کر رہے چورن وہی مثلث کا، اور وہ بھی نقلیں مار مار کے پتہ نہیں کس کس کا دیکھ دیکھ کے، تو آگے وہ دیکھ دیکھ کے وہ لوگوں کو بانٹتے جا رہے ہیں۔ توبہ استغفار، لا حول ولا قوت، اس حقیقی علم کا سرعام مذاق۔ تو مربع، اب اس مربع کے اندر صرف 66 رہیں گے، کیونکہ یہ اس کی اپنے جو حاکم اپنے عدد ہیں وہ 34 ہیں، 34، یہ 16 خانے ہیں اس کے اندر، مسدس کے 111 حاکم عدد ہیں، 6×6، یہ 4×4، 4 × 4 16، تو یہ 1 2 3 4، تو جیسے مرضی آ جائیں 16، تو اس کے حاکم عدد 34، تو 34 66 سے چھوٹا ہے، 34 سے 66 بڑا ہے، اس کے اندر پورے آئیں گے نظر آپ کو 66 مسدس میں نہیں، کیونکہ اس کے اپنے عدد 66 سے زیادہ ہیں، تو یہ چونکہ 66 سے چھوٹا ہے تو اس کے اندر بالکل اصولی طور، بلکہ اس کے اندر کیا، وہ جو مریخ کا ہے اس کے اندر بھی آ جائیں گے 66، کیونکہ وہ 65 ہیں، یہ 66 ہے، 65 سے پھر ایک بڑا ہے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حاکم عطارد کا حاکم، جس کا حاکم دن وہ ہے جمعرات، بدھ نہیں، بدھ کا مشترا ہے، وہاں پہ بھی پتہ نہیں وہ کیا کیا آگے بنا دی ہے، سارے اگر ایک نے غلطی کی ہے سارے کرتے جا رہے ہیں، تو بھائی یہ غلطی جنہوں نے کی ہے آپ اس کو پکڑو، یہ اس طرح تو نہیں کہ میں نے غلطی کر دی ہے تو بھگتنا آگے دوسرے نے، جس نے کی جا کے اس کو پکڑو۔ تو یہ ہے مربع، نقشن مربعن، نقشن مربعن، مربع کہہ لیں، تو یہ اس کا نام ہے۔ 34 اس کے حاکم عدد ہیں، اگر 1 سے شروع ہوں گے 16 خانے تک جب آپ جمع کریں گے ہر ایک خانے میں تو یہ 34 ہوں گے۔ اب ہم نے رہنا ہے 66 میں، لیکن ہمیں عطارد کا حاکم نقش چاہیے 34 میں، یہ جو مربع ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 66 کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے، پھر اس کو بیلنس کرنا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، عطارد چاہیے، کوئی بھی نہیں چاہیے، اور جو مسدس تھا وہ ہو گیا، اب یہ چاہیے، بار بار یا مسدس آئے گا یا مربع آئے گا، مربع آئے گا مسدس آئے گا، انہیں کے اوپر ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ جو عددی یہ جو نقوش ہیں انہوں نے ہی چلنا ہے۔ اب بھی دیکھیں یہ کیسے کہاں سے آئے گا، یہ بڑا سمپل ہے۔ اب تو نقلیں جیسے وہ مار کے چورن اتنا بک گیا، اب تو وہ مجھے لگتا ہے یہ تو بچے کو زبانی یاد ہو گیا ہوگا، ایک مثلث ایک مربع، مطلب یہی ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، بھائی یہ 2 ہی ہیں۔ یہ دیکھیں پہلا خانہ، دوسرا،
تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، پھر یہ ادھر آ گیا، اب 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 ادھر، اب ادھر، اب ادھر، اب ادھر، اب ادھر، ٹھیک ہو گیا۔ 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، کیونکہ اس کی کسر بچی نہیں، پیچھے کوئی عدد نہیں بچا اس کے اصول کے مطابق۔ اب دیکھیں ذرا، اب کیا مطلب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ 66 ہی ہے، حالانکہ یہ عطارد کا 34 کا ہے؟ کیسے؟ یہ دیکھیں، یہ آ گیا پہلا خانہ، 9 جمع 20 جمع 14 جمع 23، کیا آیا؟ 66۔ اگلے خانے میں آ جائیں، 22 15 17 12، کیا آیا؟ 66۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام کے جدول حروف ابجد قمری کے یہ اصول کے مطابق، یہ دیکھیں 19 10 24 اور 13، 66، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے آپ کو نظر نہیں آئے گا، ادھر آ جاتے ہیں، آخری خانہ رہ گیا 16 21 11 اور 18، کیا آیا؟ 66، ٹھیک ہو گیا، دائیں سے بائیں۔ اب آتے ہیں اوپر سے نیچے، اب ادھر آتے ہیں، ذرا تسلی میں نے کہا ہو جائے، 22 19 اور یہ 16، 66، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے نیچے آ جاتے ہیں، یہ آ گیا جی 20 15 10 اور 21، 66۔ تو اسی ترتیب سے اللہ کے فضل، اب کیا دکھانا ہے، یہ خود ہی کوئی دیکھ لے بنا کے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے یہ 66 ہی ہیں، لیکن عطارد کے مربع میں 66، وہ مسدس کے اندر اس کے عدد لینے پڑے، وہ تو 0 سے شروع ہو جاتا، کیونکہ وہ تو 111 تو 66 سے بہت بڑا ہے، وہ تو مطلب اصول رول ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ 66 سے چھوٹا ہے، تو پورے 66 لکھے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں، جیسے مرضی آ جائیں، کیسے آئے، آتشی بادی آبی ہاکی، آتشی بادی آبی ہاکی، اس ترتیب سے ہے یہ، اس طرح، ٹھیک ہو گیا۔ تو عطارد مسدس سے شروع ہوں گے، عطارد عطارد عطارد، اس میں ایک شمس اور 3 عطارد ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے نام کے جو 4 حرف ہیں، جس سے وہ اللہ بن رہا ہے، پڑھنے میں بھی، لکھنے میں بھی، سمجھنے میں بھی، تو اس طریقے سے یہ ان کے اصولوں کے مطابق ایک شمس مسدس اور دوسرا مربع۔ اگر مریخ ہوتا، مشترا ہوتا، کوئی اور متسیون ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ جو اس کے ساتھ کرنا پڑنا تھا، تاکہ وہ ظاہر سی بات ہے، اب اصول تو نہیں چینج کر دینے، اصول یہی ہیں، ترتیب یہی ہے، ربط یہی ہے، اصول بھی یہی ہے، جس کو فن عملیات کہتے ہیں۔ اپنی مرضی سے اگر پھر یہاں پہ کوئی مسرس اٹھا کے لگا دے تو بھائی وہ جانے، اس کا اللہ جانے، وہ تو سارا ہی مطلب وہ بالکل ہی آؤٹ آف دی باکس ہے، بالکل اصول سے باہر، اور اپنے پاس یہ پتہ نہیں کیا وہ دکھاتے رہتے ہیں بچے مجھے یہاں پہ، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے وہ، میں تو ان کی باتیں حیران ہو گیا ہوں کہ اوپر سے مربع بنا رہا ہے اور وہ بھی دیکھ کے، یعنی کہ اس کو اپنے اس علم کے اوپر عبور حاصل نہیں۔ اگر دیکھ کے بنانا ہے تو بھائی یعنی کہ تمہیں نہیں پتہ، تمہیں عبور حاصل نہیں ہے، تمہیں ان عددوں سے واقفیت نہیں ہے، تو اگر نہیں ہے تو اس میں کیوں دخلا چلتی چکی کے اندر اپنا ہاتھ گھسا رہے ہو؟ یہ تو نہیں اتنا فرق ہوتا، چلو 19-20 کا فرق ہوتا ہے، وہ تو دنیا کی ہر چیز میں ہی ہوتا ہے، آداد کا فرق کوئی نہیں ہوتا۔ آداد کا فرق ہے جی وہ 10 اور 20، تو کتنا فرق ہے جی 10 اور 20 کا؟ نہیں، 19-20 کا۔ تو یہ ہے اس کے اصول، یہ ہیں ان کے رول۔ زکوٰۃ دینے کے لیے صرف آپ نے یہ لائنیں کھینچنی ہیں ادھر سے ادھر۔ اس کے اوپر بھی بڑا چورن بک رہا ہے، الٹا پلٹا، اس کو یہ کر لو تو فلانا کر لو، یہ چورن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ادھر سے ادھر آنا ہے، پھر ادھر سے ادھر آنا ہے، پھر ادھر سے ادھر آنا ہے۔ جب نیچے تک آ جائیں گے، اب اس ادھر سے ادھر آنا ہے، جیسے باکس کو بند کرتے ہیں، اس کے ساتھ ادھر نہیں، یہ
اینڈ کی والی لائن لگا کے اب اس ختم کر کے اب آپ نے ادھر آنا ہے، پھر ادھر آنا ہے، پھر ادھر آنا ہے، تو یہ بالکل باکس بن گیا۔ پھر آسی بادی آبی حقی، آسی بادی آبی حقی، اس طرح چلتے چلتے 16 خانوں میں یہ پورا ہو گیا۔ تو کیا بنا 66۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ نام کے عدد ہیں، اس کے اندر ہی رہنا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ 177، تو اگر شمس کو لے کے بیٹھ جاتے وہ تو 111 ہیں، نہیں 66 اس کے اندر ایڈ کیے ہیں۔ تو زکوٰۃ وہ دینے کے لیے کہ کتنی تعداد میں لکھنے ہیں اس کا پہلے چارٹ بتا دیا ہے، ادھر جا کے آپ کوئی بھی چیز دیکھ لے بھی پہلے ہفتے میں اس کی مقدار کیا ہے، دوسرے ہفتے میں اس کی مقدار، وہ ساری بدلی ہوئی ہیں۔ ایک چیز تھوڑی چاہ رہی ہے کہ 66 مرتبہ لکھی جاؤ، اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ لکھی جاؤ۔ اور بھائی 1.25 لاکھ والا میتھڈ جو ہے وہ ایک اور وہ بڑے بزرگ ہوتے ہیں جنہوں نے سارا کوئی ٹریولنگ کی ہوتی ہے اور وہ زندہ حیات ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی کہہ دیں وہ اس کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے، جس کا پورا اپنا ایک معیار اور وزن ہوتا ہے۔ اس طرح تھوڑی 1.25 لاکھ مرتبہ لکھ لو، بھائی کیوں لکھ لو؟ وہ لکھیں گے تب جب اس معیار کا بندہ جس نے ٹریولنگ کی ہوئی ہے وہ کہے کہ بھائی اس نے سارا اس کا کیا ہوا ہے، وہ پورا وہ ایک ٹیچر ہے، وہ پورا ایک استاد ہے، یہاں اس نے یہ اس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں۔ وہ میں کہتا ہوں اگر 5 مرتبہ بھی کہہ دیں وہ 1.25 لاکھ کے برابر ہے جی، جہاں تک ہم نے دیکھا ہے 1.25 لاکھ تو بہت زیادہ ہے، وہ تو ایک اور دنیا چلی جائے گی۔ وہ تو اس طرح کے ہیں کہ ان کی زبان سے کچھ نکل جائے کہ تم صرف 5 مرتبہ لکھ لو، تو یقین کر کے جانے ہم نے وہ دیکھا ہے۔ میں بتانا نہیں چاہتا، وہ ادھر میں راستے پہ جانا نہیں چاہتا کہ وہ 1.25 لاکھ جتنا اس کا وزن بن گیا تھا، کیوں انہوں نے کہہ دی ہے، اور وہ اس کے پورا ان کو جیسے عبور حاصل ہوتا ہے، یہ وہ علم ہے۔ میں جی وہ دیکھ رہا ہوں، میں نے ایک جگہ سے وہ پنا پترا لے لی ہے، وہ پنا پترا لے کے آگے سے میں دوسرے لوگوں کو نا آگے دوسرے لوگوں، یعنی کہ پہلے میں بھی نہیں سیکھا اور آگے سے پھر میں دوسروں کو سکھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توبہ استغفار، لا حول ولا قوت۔ یہ کہتے ہیں مذاق، تو یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ پہلے خود تو سیکھے تو پھر دوسروں کو سکھائے۔ ہمارے جہاں پہ بچے پڑھنے جاتے ہیں، یقین ہے تو باہر ہے کہ میرے بچوں سے یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے اس لیے پڑھنے کے، اگر وہ بھی پڑھا لکھا نہیں ہے تو میں اسکول بھیجنے کا مطلب اس کو تو خود ہی عبور حاصل نہیں ہے۔ بھئی وہ کیا آگے پڑھائے گا، کیا آگے بتائے گا کیا؟ تو اس طرح بات کو سمجھیں، حقیقت کے تناظر میں دیکھیں۔ اب جو حرف ہوتے ہیں جیسے اللہ لکھا ہوا ہے نا، اللہ، وہ علیحدہ سے نقشے ہیں، ان میں یہ ہے کہ پھر ان کی گولیاں بنتی ہیں، پھر ان کو چلتے پانی میں بہایا جاتا ہے، تو آپ یہ وہ ساری وہ جو پاور ہوتی ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ اور بھی بڑے طریقے ہیں، حالانکہ وہ بھی طریقے ہیں۔ تو ابھی تک کے لیے جس طرح یہ آپ کو بتایا ہے، جس طرح آپ کو دکھایا ہے، یہ ہیں اس کے حقیقی جو معاملات ہیں، وہ حقیقت پر مبنی، فرضی کہانیاں نہیں، طوطا مینا کی کہانیاں نہیں، چورن نہیں۔ تو پرانی کتابوں کا چورن 2024 میں وہی چورن بیچ رہا ہے، نہیں یہ چورن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے آپ اس کو کر کے دیکھیں، جیسے مرضی بنا کر دیکھ لیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کے اندر فرق نہیں آئے گا جہاں تک اس کی حقیقت ہے۔ شمس الف کے لیے، اور اس کے بعد لام چھوٹی ہا اس کے لیے عطارد، وہ یہ ہے۔ تو اس طرح اگر زکوٰۃ دینی ہے، اس طرح آپ نے اس کی طاقتوں کا فائدہ اٹھانا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ جب لفظی کرتے ہیں تو اس کے اندر بڑے معاملات آ جاتے ہیں، پھر وہ پہن کے واش روم میں جانا یا اور اس طرح کی باتیں کرنا ہمارے پاس وہ بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ کبھی کریں گے بات۔ تو بہرحال جب اس کو فائنلائز کر لیتے ہیں نا، جیسے کسی نے ان دونوں کی زکوٰۃ ادا کر لی، اب اس کو اس فن کے اوپر عبور حاصل ہو گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ کوئی بیمار ہے تو وہ اب یہ سادہ نہیں بنائے گا، یہ سادہ نہیں بنے گا، اس کے لیے ہماری علیحدہ سے ویڈیو جا کے دیکھ لے، یہ پورا اس کا بارڈر بنے گا۔ بسم اللہ شریف کا موکلات کے نام ہوں گے، ملائکات المقربین، قول الحقی والملکی، اس کو بھی بنا دیا ہوا ہے، قولہ الحقی نہیں قولہ الحق، پتہ نہیں آگے کیا، تو قول الحقی والملکی یہ ہے۔ تو وہ اس طریقے سے بنا کے پھر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے پینے کے لیے یا باندھنے کے لیے، پھر ساتھ پرہیز بھی بتا دینی ہے کہ یہ اس کے ساتھ پرہیز بھی ہے، کیونکہ یہ عددی ہے، وہ لفظی ہے، اللہ لکھا ہوا ہے،
وہ پھر بے حرمتی ہو جاتی ہے، بے ادبی بھی ہو سکتی ہے. اس طرح بات کو سمجھنا چاہیے. وہ لفظی ہیں، یہ عددی ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو ٹائم میرے پاس جتنا تھا وہ میں نے بتا دی ہے، تو وہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. وہ لمبا چوڑا ایک سلسلہ ہے، وہ اس طرح نہیں ہے. لفظ ہیں وہ سارے، پھر وہ لفظوں کا ہی سارا معاملہ ہو جاتا ہے. یہ عددی ہے، اس کو ابھی تک کے لیے یہ ساری ایک طاقت ہے. پہلے بھی بتا دی ہے، ادھر بھی دکھا دی ہے. تو جس نے اگر کرنا ہوگا تو پہلے رابطہ کر کے نا اجازت لے کے پھر آگے بڑھتے ہیں. اپنے پاس ہی تجربے نہیں کرنے چاہیے. اگر ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں بھی آ جائے تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مسئلے جنہوں نے سولو کیے ہیں وہ ان کے کیا معاملات ہیں. اس طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پھر یہ چیزیں آتی ہیں، پھر یہ سمجھ میں آتی جاتی ہیں، اور چیزیں بھی پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو ابھی تک کے لیے آپ مجھے دیں اجازت. تو وہ مسدس بھی دکھا دیا، یہ مربع بھی دکھا دیا. حالانکہ وہاں پہ بھی کیا تھا، تو وہی اگر پرانے والا چورن ہوتا تو مسدس بنا دو تو مربع دکھا دو، تو ساتھ کہہ دو یہ اس کا ہے تو فلانے کا پتہ نہیں یہ ہے کس کا، تو یہ کس کا کدھر جا رہا ہے. مطلب الٹ پلٹ جو بھی منہ میں آتا جا رہا ہے نا، وہ بناتے جاؤ تو کرتے جاؤ تو کہتے جاؤ. تو الٹی وہ پکڑ کے پنے پترے تو وہ بنو کے سارے وہ، اب کیا مثالیں تو اللہ معاف کرے بڑی بڑی اور بھی ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بہرحال اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بڑا مقدس علم ہے، یہ بڑا سیریس علم ہے. اس تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن کیا بن گیا؟ یہ بن گیا ہے آج کل کے زمانے کا فن عملیات. تو یہ ہے فن، میں نے آرٹ، لیکن یہ وہ والا آرٹ نہیں رہ گیا. اب تو فنی لگ رہا ہے. جہاں تک ہم نے دیکھا ہے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، پھر وہ ان کے کلپ اٹھا کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں. کہ اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ مذاق اڑا کون رہا ہے، اس کا مذاق بنا کون رہا ہے، جب کہ حقیقت اس کی اور ہے. کیونکہ وہ لوگ بھی اس نوعیت کے ہیں، پھر وہ ہنستے ہیں، پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں. پھر ہم جیسوں کو تکلیف پہنچتی ہے کہ یار تمہاری ایک ہی وجہ سے یہ سارا سلسلہ خراب ہوتا جا رہا ہے. اور آگے سے تم جن کو بتاتے جا رہے ہو وہ آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے. وہ پتہ نہیں ایک ہی چیز کو کتنی مرتبہ، یعنی کہ پھر وہی بات کریں، وہی چورن، پرانا چورن 2024 میں وہ چورن وہی ہے. تو یہ چورن نہیں ہے، یہ علم ہے. چورن وہ ہیں ہر بات میں مثلث، چورن پہلا، ہر ایک بات میں مربع، مربع سے بات ہٹی پھر مسدس مثلث، ادھر سے بات ہٹی مربع، ادھر سے ہٹی پھر مثلث. یہ 15 کا ہے، یہ 34 کا ہے، یہ 34 کا ہے، یہ 15 کا ہے، یہ 15 کا ہے، یہ 34 کا ہے، یہ 34 کا ہے، یہ 15 کا ہے. بس یہی ہیں. یعنی کہ یہ ہفتے میں بس یہ وہ کیا کہنا چاہیے، عطارد اور وہ ظہر ہی ہیں، اور کوئی نہیں ہے. کمال ہو گئی. تو کہہ رہے ہیں ہم مذاق کر رہے ہیں. تو یہ مذاق یہ شروع کیا کس نے؟